چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو، چاہے وہ اداروں کا معاملہ ہو، چاہے وہ تحریکات کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملکوں کا معاملہ ہو، اگر غدار اپنے اندر پیدا ہو گئے تو پھر تمام کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو اس منبر نبوی سے آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا. محترم حضرات، ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہجرت کا مہینہ ہے اور اسی واقع ہجرت کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا اس مہینے سے آغاز ہوا. ہجرت کے واقعات اور اس کے اسباب یا اس کے جو بھی لواحقات رہے ہوں، ہم میں سے اکثر کو ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو، کتابوں میں انہوں نے پڑھا بھی ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وضاحت آج کے خطبے میں کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکہ مکرمہ میں گزری وہ مظلومیت کی زندگی تھی، بے چارگی کی زندگی تھی، دکھ اور تکلیف سے بھری ہوئی زندگی تھی، آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی تھی. ابتلا اور آزمائش کا ایک دور تھا اور اہل ایمان کا پورا خاندان اور ان کے متعلقین جو ایمان لا چکے تھے مختلف قسم کی کرب و بلا میں مبتلا تھے. دوسری طرف
اس دین حق کی خوشبو مدینہ منورہ کی طرف بھی پہنچ رہی تھی، وہاں بھی دین اسلام کے لیے لوگوں کے قلوب و اذہان نرم ہو رہے تھے، وہاں کا ماحول بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے انگڑائیاں لے رہا تھا۔ چنانچہ وہاں سے کچھ وفد آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا، بیعت کی اور مکمل تائید اور مکمل ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اسی پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ دھیرے دھیرے آپ لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہو گئی۔ جو آخری مرحلہ آتا ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ آخری مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی کہ اب آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے اب مدینہ منورہ کی طرف سے چلے جائیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور جو جو اقدامات آپ نے کیے، جو جو پالیسی آپ نے بنائی، جو جو پروگرام آپ نے بنایا، جو جو اقدامات کرنے تھے، اس کی خفیہ پلاننگ جو بنائی، اس کی روشنی میں میں آپ کو آگے لے چل رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر امین و صادق کہے جاتے تھے۔ بڑے سے بڑے دشمن، بڑے سے بڑے بدخواہ پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ امین اور صادق اپنی پوری امانتیں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان امانتوں کو واپس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہہ کر کے تعلیم دے کر کے آگے بڑھے کہ کل جتنے لوگوں کی امانتیں ہیں وہ سب امانتیں لوٹا کر کے تب آپ جو ہے آئیے گا۔ یہیں رک کر کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرات، وہ یہ ہے کہ جان لیوا دشمن جان سے مارنے کی تیاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کی تیاری ہے، پورا پلان ہے اہل قریش کو یا مشرکین کو، لیکن دوسری طرف ایک مسلم کردار، ایک اسلامی قیادت کے رہنما کا کردار کیا سامنے آتا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے کہ جان لیوا دشمنوں کی امانتوں کو واپس کرنے کی فکر یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور یہ کہہ کر کے جاتے ہیں کہ ایک ایک کی امانت جو ہے واپس کر کے آئیے گا۔ موجودہ زمانے میں ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کے نام لینے والے ہیں، امت محمدیہ کے فرد ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اس پہلو پر کہاں تک ہم کھڑے اترتے ہیں۔
دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بھائی بھائی کی امانتیں مارتا، پڑوس پڑوس کی امانتیں مارتا، اور نہ جانے کتنی امانتیں، ذرا سی تھوڑی سی آپس میں جھگڑا لڑائی ہو گئی تو امانتیں لے لی جاتی ہیں، امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے، لیکن جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ امانت داروں کی امانتیں جو ہے ہمارے پاس نہ رہ جائیں۔ اور آگے بڑھیے، جب ہجرت کی اجازت مل گئی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہجرت مکہ مدینے کی طرف جانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تنہا جائیں گے؟ کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، غاریات۔ اب وہیں پلاننگ ہوتی ہے۔ دیکھیے پلاننگ کی میں بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی گھر اور خاندان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے کاموں میں پلاننگ نہ ہو۔ مکمل وہی پلان بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے پلان بناتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، وہاں کے بعد پھر کس راستے سے ہم کو گزرنا ہے اور کس راستے سے مکہ سے مدینے کی طرف جانا ہے، تاکہ دشمن جو ہے ہمارا جو تعاقب کرنے والے ہیں یا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، وہ ہم کو نہ پا سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 اونٹنی تیار، اب اونٹنی تیار ہے، اونٹنی پہ جا رہے ہیں۔ ذرا ایک یہیں ٹھہر کر کے ایک کردار اور آپ دیکھ لیں، ایک ایک پوائنٹ دیکھیے گا حضرات، جس میں ہمارے لیے بہت ہی نصیحت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما، قربان جائیے ان پر، جب توشہ باندھا جا رہا ہے، اونٹنی پر جو بھی داد راہ ہے اس کو باندھنا ہے، باندھ کر کے رکھنا ہے۔ ایک بوری میں کچھ سامان رکھا گیا، جلدی۔ اب بوری کو باندھنے کے لیے رسی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ فوراً حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ازار بند نکالا، اس کو 2 ٹکڑے کیا، بیچ سے پھاڑا اور پھاڑ کر کے اس بوری کو باندھ دیا۔ اسی وقت سے ان کا لقب جو پڑا ذات النقاط پڑ گیا، نطاق، ذات النطاقین پڑ گیا۔ کیوں نطاق کہتے ہیں ازار بند کو؟ بیٹی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت ہیں۔ آج کے زمانے میں ہماری خواتین کتنی معاون اور مددگار بنتی ہیں دین کے راستے پر چلنے والوں کی، اور کس طرح سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی ایک جو ہے کوشچن مارک ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں قیادتیں اپنا جان دینے کے لیے تیار تھیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار تھیں، وہیں گھر کی عورتیں، بچے، سب کے سب تیار تھے اس راستے میں اپنے جان کو لگانے کے لیے، جان کو کھپانے کے لیے۔ اور آگے بڑھیے، نکلتے ہیں وہاں سے، نکل کر کے غار میں پہنچتے ہیں، غار ثور میں۔ پیچھے سے دشمن جو مشرکین مکہ تھے، اپنے جواسیس بھیجے ہوئے ہیں چاروں طرف کہ دیکھو کہاں گئے، زندہ اور مردہ اگر حاضر کر دے گا جو اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ لیکن پلاننگ دیکھیے، غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ پہلے سے یہ پلان بنا لیا گیا تھا
کہ وہاں 3 دن تک قیام رہے گا؟ وہاں کھانے کے لیے دودھ کون پہنچائے گا؟ اور مکے کی خبریں کون پہنچایا کرے گا کہ دشمن کیا کیا پالیسیاں بنا رہا ہے، دشمن کیا کیا پروگرام بنا رہا ہے، اسلامی قیادت کو کرش کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کی کیسی کیسی پلاننگ بن رہی ہے، اس کی پوری خبر جو ہے وہ دینے کے لیے آدمی متعین کیے گئے۔ ایک ایک چیز متعین، کون دودھ پہنچائے گا، کون بکریاں وہاں لے جا کر کے حوالے کرے گا، کون دودھ نکالے گا، اور پھر کس طرح سے جو ہے 3 دن تک ہم وہاں قیام کریں گے۔ ایک چیز اور ہوئی، رک کر کے ٹھہر کر کے غور کیجئے، اللہ پر بھروسہ، اہل ایمان کا مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہ ہوتا ہے۔ اگر پختہ ایمان ہمارے اندر ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ غار میں ہیں دشمن کے لوگ، گروپ پہنچتا ہے وہاں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا؟ اگر یہ اپنے پیر کو دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ دین کا کام کرنے والوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر اگر یہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے تو دنیا کی تمام طاقتیں، تمام دشمن جو بونے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محفوظ رہے۔ اس کے بعد جو پلاننگ بنی تھی، جو راستے اختیار کرنے تھے، وہ راستے اختیار کیا۔ اسی بیچ میں ایک چیز اور بات سمجھ لیجیے، جتنے لوگ اس پلاننگ میں شامل تھے، پروگرام بنانے میں شامل تھے، اونٹ تیار کرنے میں، وہاں سے نکلنے میں، غار حرا تک جانے، غار ثور تک جانے میں، اور وہاں سے جو ہے راستہ کس طرح سے طے ہوگا وہاں تک پہنچنے میں، جتنے لوگ شامل تھے، کوئی غدار نہیں تھا، کوئی بے وفا نہیں تھا، سب کے سب مخلصین تھے، ادھر کی بات ادھر پہنچانے والے نہیں تھے، اپنے کی اندر دشمنوں، اپنی اندر کی بات دشمنوں تک بھیجنے والے نہیں تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، ادھر کی بات بھلا کس طرح ادھر پہنچی، ادھر کی بات بھلا کس طرح ادھر پہنچی، ضرور کوئی منافق ہمارے ساتھ میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم دشمنوں کو پہنچاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں، اسی لیے ہماری قیادتیں فیل ہوتی ہیں، اسی لیے ہماری تحریکات فیل ہوتی ہیں، اسی لیے ہماری بڑی بڑی سلطنتیں چلی گئیں۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ جب ہماری امت میں پیدا ہوئے تو ٹیپو سلطان جیسا شخص جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے جو ہے وہ جان دینے پر مجبور ہو گئے، جان اس کی شہید ہو گئے، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ۔ اسی طرح سے جب اپنوں میں غدار پیدا ہو جاتے ہیں تو قیادتیں کمزور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو، چاہے وہ اداروں کا معاملہ ہو، چاہے وہ تحریکات کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملکوں کا معاملہ ہو۔ اگر غدار اپنے اندر پیدا ہو گئے تو پھر تمام کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، جتنی پلاننگ ہوئی، جتنے منصوبے بنے، بڑے بڑے انعامات پیچھے رکھے ہوئے تھے، 100 سرخ اونٹ کا انعام تھا، بہت بڑا انعام تھا، لیکن ایک بھی امت مسلمہ کا ایک فرد بھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آج کی مثال دیکھ لیجئے، غزہ میں سالہ سال جنگ چلی، پورا اسرائیل یہ لگ گیا دولت کے ساتھ اپنا خزانہ لوٹانے کے لیے تیار تھا کہ کوئی ایک غدار مل جائے غزہ میں سے جو ان کی قیادتوں کی جو ہے مخبری کر دے یا قیادتوں تک ہم کو پہنچا دے۔
مایوسی ان کو ہوئی، 70,000 مار دیے گئے، مکانات جو ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گئے، منہدم ہو گئے، لیکن ایک فرد بھی اس سماج میں سے اسرائیل نہیں پا سکا جو غداری کر کے مخبری کر دے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر ہیں آپ، ہم کس طرح کا ہمارا رویہ ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سا کا معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے، فوراً جو ہمارے اندر کے غداران نہ جانے کہاں کہاں اس کو پہنچاتے ہیں۔ ہماری قیادتیں جو کامیاب ہوئی ہیں اس وقت کی دور اول کی، اسی وجہ سے کہ کوئی نہ بکا نہ کوئی جھکا۔ اور ذرا سا آگے بڑھیے، اس ہجرت کے واقعے کے پیچھے ایک سب سے بڑا جو ایک اور سبق ہے وہ یہ ہے، آج کل کے زمانے میں توکل کی ایک نئی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ جان لیجئے گا صرف اللہ پر بھروسہ کر لینا یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ پہلے وسائل کو اختیار کیجئے، پہلے اسباب کو اختیار کیجئے، پہلے اپنے اقدامات کیجئے، پہلے اپنی منصوبہ بندی کیجئے، پہلے اپنی پلاننگ کیجئے، سب کرنے کے بعد پھر کہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے۔ گھروں میں بیٹھے رہ کر کے تسبیحات پر تسبیحات پڑھتے رہیں اور اللہ توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مار دے گا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نصف نابود کر دے گا، اللہ تعالیٰ جو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت دے دے گا، یہ غیر فطری چیز ہے، غیر شرعی چیز ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اگر یہ چیز مطلوب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا محبوب اللہ کے نزدیک کون تھا؟ ان سے بڑا پیارا اللہ کے نزدیک کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ بچانے کی اور کس کو ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا فرشتوں کی فوج بھیج کر کے تمام صحابہ کو اٹھوا کر کے مدینہ میں ڈلوا دیتا، فرشتوں کے گروہ میں ان کو اٹھواتا اور آرام سے وہاں پہنچا دیتا۔ نہ غار ثور میں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی اور نہ دوسرے پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ مکہ سے مدینے اتنا لمبا سفر، تقریباً شاید 500 کلومیٹر ہے، وہاں تک سفر کرنے کی مصیبت، پریشانی، ہر وقت دشمن کا ڈر۔ توکل بالکل ضروری ہے، لیکن یہ جان لیجئے گا، یقین دل میں بنا لیجئے کہ پہلے اسباب مہیا کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ رہنا یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے، نہ مردوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی جان لیجیے، یہ واقعی ہجرت بے شک یہ مظلومیت سے نکلنے کی بات تھی، لیکن یہ واقعی ہجرت بے بسی سے بے کسوں کی مددگاری کے لیے تھی۔ ایک نئی ریاست کی تعمیر کا پہلا قدم تھا، ایک نئے دارالامن کا قیام کا یہ پہلا قدم تھا، مظلومیت سے نکل کر کے حاکمیت کی طرف جانے کا ایک پہلا قدم تھا۔ یہ ہجرت یوں ہی کوئی ہجرت نہیں تھی کہ ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا اور دوسری طرف جو پہنچا دیا، نہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہجرت کے دوسرے ہی سال ٹکراؤ ہو گیا، حق اور باطل کا ٹکراؤ وہیں ہو گیا مدینہ میں، غزوہ بدر پیش آ گیا، اور وہیں سے اسلام اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ چلا۔ اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی، مکہ ہی میں لوگ رہ گئے ہوتے، تو مدینہ جو اسلامی ریاست کا دارالخلافت نہ بنتا۔ اس لیے جان لیجئے گا کہ ہجرت کے واقعے کے پیچھے صرف مظلومیت سے نکلنے کی بات نہیں تھی،
بلکہ ایک نئی ظالمین کو ہاتھ پکڑنے کا ایک پہلا قدم تھا، ایک پہلی بنیاد تھی، ایک نئی ریاست کا پہلا قیام تھا۔ اس لحاظ سے ہم تمام لوگوں کو چند باتیں خلاصے کے طور پر سامنے رکھنے چاہیے کہ ہجرت کے واقعے کے پیچھے چند چیزیں جو ہمیں نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، ہر کام میں پلاننگ، ہر کام میں منصوبہ بندی، دینی کام ہو اس میں پلاننگ، آپ کے اپنے رزق معاش کا معاملہ ہو اس میں پلاننگ، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں پلاننگ۔ بغیر پلاننگ کے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اسباب کا استعمال، اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ ہجرت کا دوسرا سبق ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے حضرات کہ ہمیشہ اپنے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کی باتیں غیروں تک نہ پہنچیں۔ جب بھی اندر کی باتیں، اندر کے پلان غیروں تک پہنچتے ہیں تو بڑی بڑی جنگیں جو ہیں شکست میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے عروج زوال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی عزتیں ذلتوں کے راستے پہ چلی جاتی ہیں، ذلتوں کا شکار ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی قیادتیں جو منہ کے بل اونڈے گر جاتی ہیں۔ اس لیے حضرات یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، جو ہجرت کا مہینہ ہے، اس میں جو دروس ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو واقعات ہمارے سامنے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنے آپ کو اسی کے لحاظ سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ہجرت کے واقعے میں جو نصیحتیں ہیں، جو دروس ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔